كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ قابل صدر بزرگوں، عزیزوں، نوجوان دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم کو جو دین عطا فرمایا، اللہ رب العزت نے جو مجھ کو اور آپ کو ماں پیٹ سے اسلام جیسی عظیم الشان دولت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام، بہت بڑا انعام۔ اس انعام کے شکرانے میں اور آپ جب سے ہم نے شعور سنبھالا ہے، یا جب سے ہم نے اچھے اور برے کی فرق کو محسوس کیا ہے، جب سے لے کر تب تک اللہ نے ہمارے سانس کو باقی رکھا ہے، اس کا شکر ادا کریں گے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اپنی پریشانی کو جھکائیں گے، تب بھی ایک گھڑی کے لیے اس کا شکریہ ہم ادا نہیں ہو سکتا، اس احسان کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ دولت اللہ نے ہم کو وہ دی، یہ دولت دکھنے کے اعتبار سے ایک لفظ ہے، مگر اس کے اندر ایک پورا سمندر سمو دیا گیا دکھنے کے اعتبار سے۔ جیسا مثال کے طور پر میں اور آپ میپ کے اندر ہمارے اگر نقشے کو دیکھیں گے دنیا کے، تو آپ کو ہماری پربھنی کی زندگی اتنی ملی چھوٹی، اور پربھنی کے اندر ہمارا محلہ دیکھیں گے اس سے بھی چھوٹا۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے اس کو زوم کیا جائے گا اور اس کے اندر گھوما جائے گا، پھرا جائے گا، اور اس کے اندر چلت پھرت کی جائے گی، تو معلوم ہوگا وہ بھائی پربھنی بھی اچھے خاصی بڑی ہے۔ آپ اگر ادھر کے علاقے میں جائیں گے تو آپ بولیں گے یہ بھی کالونی پربھنی میں۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے اللہ نے جو اسلام دیا ہے، یہ صرف اسلام، اس کے اندر اللہ نے کیا کیا خزانے چھپا کر رکھے ہیں، اس کے تصورات سے میں بھی باہر اور آپ بھی باہر، اس کے تصورات، اس کی دنیا اور اس کے اندر کے احکامات، آج تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ مجھ کو پورا علم حاصل ہو گیا۔ یہ دعویٰ کر دیا کہ میں نے ڈاکٹری کے اندر مہارت حاصل کر دی، یا انجینئرنگ میں، یا اس میں، یا فلاں میں، یا حافظ قرآن عالم دین میں، مگر اسلام کا جو معیار ہے، مکمل جو قانون ہے، اس پر کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے تمام چیزوں کی معلومات حاصل ہے۔ اسلام کی جو آفاقی شہرت ہے، جو آفاقیت ہے، اس کی بلندی تک اور اس کی تہ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ نے ایسا عظیم الشان ہم کو عطا فرمایا۔ اب یہ نہ سوچے کہ ہم تو بہت دور کے ہیں، ہم تو وہاں تک جا بھی نہیں سکتے، تو اس سے بہتر ہے کہ یہاں بیٹھ جاؤ۔ مثال کے طور پر یہ بھی کہنا مقصود نہیں ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے جب اتنی گہرائی ہے اور جب اتنی بلندی ہے، اس تمام چیزوں کے ساتھ اتنا آسان بھی ہے، گہرائی بھی ہے اور بلندی بھی ہے، گہرائی کے ساتھ ساتھ اور بلندی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر آسانیت بھی ہے، آسانی ہی آسانی ہے اس کے اندر۔ اس لیے پیارے محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑا پیارا جملہ فرمایا، الدین النصیحہ، دین تو آسان ہے، خیر خواہی ہے۔ خیر خواہی صرف علماء کے ساتھ، بڑے لوگوں کے ساتھ، بھاری لوگوں کے ساتھ، نمازیوں کے ساتھ، روزوں والوں کے ساتھ، تاجروں کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ فرمایا الدین النصیحہ، سب کے لیے۔ الدین النصیحہ، جو بھی اسلامی اصول کو اپنائے گا اس کے لیے اسلام اس کے لیے کیا کرے گا؟ آسانی پیدا کرے گا۔ جو بھی بندہ چاہے اللہ کو مانتا ہو نہ مانتا ہو، اگر وہ اسلامی اصول کو اپنائے گا وہ ایک نمبر کا تاجر بنے گا، اگر وہ اسلامی اصول کو اپنائے گا وہ ایک نمبر کا شوہر بنے گا، وہ ایک نمبر کا سسر بنے گا، وہ ایک نمبر کا داماد بنے گا۔ وہ تمام کی تمام چیزوں کو چاہے جس نوعیت کے ساتھ وہ بندہ ملا ہوا ہو، اگر وہ بندہ اسلام کو اپنی زندگی میں داخل کرے گا وہ اپنے فیلڈ کا امام بنے گا۔ کیا بنے گا؟ وہ اپنے فیلڈ کا امام بنے گا۔ آپ چاہے جس شعبے سے تعلق رکھتے ہو، جیسے میرا شعبہ الگ ہے، آپ کا شعبہ الگ ہے، آپ کا الگ ہے، آپ کا الگ ہے، آپ کا الگ ہے، فلاں کا الگ ہے، سب کا الگ الگ ہے۔ ان تمام شعبوں میں اگر کسی نے ہماری رہبری کی، رہنمائی کی، کسی نے ہمارا ہاتھ سنبھالا، ہاتھ چھوڑا نہیں، کیا کیا؟ ہمارا ہاتھ سنبھالا اور موقع پر ہمارا ساتھ دیا ہے، ہاتھ نہیں دیا۔ لوگ بولتے ہیں رشتے دار تو وہ ہے، بھائی تو وہ ہے جو ہاتھ دیتا ہو ہاتھ چھوڑتا، لیکن پڑھتے نا موقع پہ معلوم ہو جاتا، آزمائش سے معلوم ہو جاتا کون سگا ہے کون اجنبی ہے۔ ایک چیز پڑھتے ہیں لطیفے، آپ خاندانوں کے بارے میں لوگ جان بوجھ کے چڑھانے کے واسطے، جھلانے کے واسطے نعوذ باللہ من ذالک یہ چیزیں رکھتے ہیں۔ اسلام کو دیکھیں گے، اسلام ہر زاویے سے آپ کے سامنے آئے گا اور آپ کا استقبال کرے گا۔ بتائیے کیا فرمائش ہے؟ ہر زاویے سے کہہ رہا ہوں، نہیں ہر زاویے سے، اور ہر بندے کے لیے
لیے کہہ رہا ہوں، ہر بندہ ہر بندہ بندی، بوڑھا جوان بچہ، جو بھی جس شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اسلام آئے گا اور کہے گا بتائیے کیا ارشاد آپ کے، کیا میں آپ کی رہبری کر سکتا ہوں، کیا رہنمائی کر سکتا ہوں، میں آپ کی زندگی کو دنیا بھی اچھا اور آخرت بھی اچھا بناؤں گا، بتاؤ آپ کیا میرے لیے۔ اس لیے اللہ نے بڑا پیارا جملہ فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو پیدا کیا، تمام کے تمام لوگوں کو پیدا کرنے کا واحد مقصد، اب آپ بھی انسان، میں بھی انسان ہے، آپ بھی انسان، سب کا سب انسان اس کے اندر بیٹھے ہوئے، تو آپ کا مقصد بھی عبادت، میرا مقصد بھی عبادت، اب میں کجا تم کجا، آپ ماشاءاللہ اس فیلڈ کے ماہر ہو، میں اس فیلڈ کا ہوں، تو ہماری عبادت کیسے بنیں گی؟ اللہ نے بڑے پیارے پیارے جملے فرمائے، پیارے محترم نے بڑے بڑے پیارے جملے فرمائے، پیارے محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ نے فرمایا، پیارے محمد لقد کان لکم فی رسول اللہ، تیری زندگی میں تو ہم نے نمونے رکھ دیے، جس بندے کو جیسی ضرورت ہے اپنی ضرورت کو رکھے اور اپنی اپنی چیز کو لے کر جائے۔ جیسے مثال کے طور پر یوں سمجھیے، کسی والدین کے 5 8 10 بندے ہیں، ہر بندہ عید کے موقع پر آتا ہے، ابو میں یہ کپڑے لوں گا، میں یہ لوں گا، میں یہ لوں گا، ہر ایک کی خواہشات الگ، ہر ایک کی تمنائیں الگ، ہر ایک کی پسند الگ، اس کے باوجود والدین اپنی مسجد کی اپنی خواہش کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، ہماری ماں سے زیادہ، ہمارے والدین سے زیادہ، ہمارے والد صاحب زیادہ، ہمارے والدہ سے زیادہ، اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ اللہ رب العزت نے اگر انسانوں میں اور تمام دھرتی کے اوپر اگر کسی کو رحیم، شفیق اور کریم بنایا ہے، وہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی۔ آپ نے اپنی زندگی کو ایسا بنایا، آپ نے اپنے کردار کو ایسا بنایا، آپ نے اپنے اقوال کو ایسا بنایا، آپ نے اپنی تہذیب کو ایسا بنائی، اور آپ نے اپنے چلت پھرت کو ایسا بنایا جس کو دیکھ کر غریب بھی فخر سے جی سکتا ہے، جس کو دیکھ کر غریب بھی ہے تو سر اٹھا کے جی سکتا ہے، اور امیر بھی جس کے اندر چلنے میں کوئی عار محسوس نہیں کر سکتا۔ غریب بھی سر اٹھا کے جیے اور امیر بھی ماشاءاللہ سر جھکا کے نہیں بلکہ اپنے شان و شوکت کے ساتھ جیے۔ یہ پیارے محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا حسین و جمیل بنایا۔ تو میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، آج میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ شریعت اسلامیہ، یہ شریعت مطہرہ اور اللہ رب العزت کا دستور، اللہ کا منشور، اللہ کا قرآن، پیارے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے ارشادات، آپ کے احکامات، آپ کے احادیث مبارکہ، ان تمام کے اندر ہمارے روزی روٹی کے تعلق سے اسلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ کیونکہ مثال کے طور پر میں تجارت کرنے والا ہوں، میں کسی کے پاس ملازمت کرنے والا ہوں، میں کسی کے پاس نوکری کرنے والا ہوں، میں کسی کے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والا ہوں، ان تمام شعبوں کے ساتھ اسلام میرے لیے کیا رہنمائی کرتا ہے۔ تجارت ہے تو پیارے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے کیا ہے، اور شریعت ہمیں کیا کہتا ہے کہ آپ دنیا کما سکتے ہیں یا نہیں کما سکتے ہیں، اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعتوں، اے پیارو، اے لاڈلو، اے اللہ کے چنندہ، اللہ رب العزت کے فرما گزار بندو، کیا ہے، کھاؤ پاکیزہ مال اور نیک عمل کو کرو۔ یہ کس سے کہا جا رہا، سوچو آپ، انبیاء سے کہا جا رہا، نبیوں سے کہا جا رہا۔ نبی وہ ہوتے ہیں جن کی تربیت اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں۔ نبیوں کے اندر کوئی عیب نہیں، کوئی ملاوٹ نہیں، ان کی زندگی کے اندر کوئی دھبا نہیں، کوئی انگلی اٹھانے کا موقع نہیں۔ ایسے پاک ہستیوں کو اللہ کہہ رہا ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت، تم ہے تو پاکیزہ مال کھاؤ، پاکیزہ چیز کھاؤ، پاکیزہ مشروبات پیو، حلال مشروبات پیو۔ اللہ رب العزت ان کو خود یہ بات فرما رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے جگہ جگہ احکامات اس کے بیان فرمائے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ کیا فرما رہے اللہ رب العزت؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جب جمعہ کی نماز ادا فرما دو، اللہ نے تم کو جمعہ کی توفیق دی اور تم نے اس کو ادا فرما دیا، اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے کہ زمین میں پھیل جاؤ، زمین کے اندر منتشر ہو جاؤ، زمین کے اندر بکھر جاؤ، اپنے گھر کے لیے، معاش کمانے کے لیے، روپیہ پیسہ کمانے کے لیے، آمدنی کمانے کے لیے، اپنے آپ کو کسی کے سامنے پھینک پھیلانے کے لیے یا شرمندہ کرنے کے لیے، ہاتھ پھیلانے سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اللہ نے فرمایا جمعہ کی نماز ہو گئی، مسجد کے اندر نہیں بلکہ مارکیٹوں میں جاؤ،
कौन बताएंगे? कौन बताएगा? ये तालीमत आपको कहां पर मिलेंगी? दीगर मज़ाहिब को उठाओ, बड़े बड़े दावे करने वाले मज़ाहिब को उठाओ, वो कहेंगे हमारे पास सिर्फ इबादत इबादत इबादत, बैठ जाओ पहाड़ों के अंदर जाकर, हमारे पास सिर्फ कमाना है, इबादत उधर कमाई इधर। और इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है इबादत यहां पर करो, और तिजारत करना है तो इस्लामी उसूल के लिए पूरी दुनिया में फैल जाओ। इबादत का हुक्म भी अल्लाह दे रहा है, और रोजी रोटी कमाने का, पैसा कमाने का, हुनर सीखने का और काम को आगे बढ़ाने का, अपने हुनर के अंदर पुख्तगी पैदा करने का हुक्म भी अल्लाह रब्बुल इज्जत दे रहा है। फंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू, अल्लाह के फजल को जाकर ढूंढो। अल्लाह का फजल क्या है? रुपया है, रुपया। अल्लाह का फजल क्या है? आमदनी है, आमदनी। अल्लाह का फजल क्या है? हुनर है, हुनर। अल्लाह का फजल क्या है? तिजारत है, तिजारत। अल्लाह ने फजल फरमाया, माल ने फरमाया, फजल फरमाया। और कुरान मुकद्दस के अंदर फजल के वास्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो फरमाया है, कुरान मुकद्दस के वास्ते फरमाया, और एक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माल के लिए फरमाया। दो चीजों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना फजल का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है। जब हम मस्जिद के अंदर आते हैं तो कहते हैं अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमती, रहमत की दुआएं करते हैं, अल्लाह से उसका फजल मांगते हैं, इनायत मांगते हैं। ठीक इसी तरीके से इंसान कमाने के लिए जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाए वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह के फजल को ढूंढो। घर बैठे आपको पैसा नहीं आएगा, जंगली रमी खेल के नहीं आएगा, और ब्याज बट्टे करने से नहीं आएगा, रिश्वतों लेने से नहीं आएगा, बहन भाइयों की जमीनें हड़प करने से नहीं आएगा, बल्कि अल्लाह के फजल को ढूंढने के लिए, हलाल कारोबार को ढूंढने के लिए तुमको दूर और दूर जाना पड़ेगा, सफर करना पड़ेगा, अपने घरों को छोड़ना पड़ेगा, अपनी सहूलियत वाली जिंदगी को छोड़ना पड़ेगा। जो जो तुमको मशक्कत वाला काम है, उस मशक्कत वाले काम करने को अपने ऊपर लाज़मी करके उसके अंदर पुख्तगी और सलाहियत पैदा करना पड़ेगी। ये अल्लाह का कुरान कह रहा है, मैं कोई और किताब नहीं सुना रहा, कोई और किताब नहीं सुना रहा, ये अल्लाह का कुरान आपके सामने पेश कर रहा हूँ। लोग कहते कह रहे क्या दुनिया 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 कर रहे। अरे मेरे भाई, इस्लाम का अजीम शान जो रुकन बना हुआ है, इस्लाम का जो अजीम शान जो हुक्म है, वो ज़कात जैसा अजीम शान हुक्म है, वो माल कमाने के बाद हम पर फर्ज होता है। दुनिया कमाना और दुनिया का माल और मता जमा करना ये कोई बुरी चीज नहीं है। अल्लाह के नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजारों करोड़ रुपए माल आता था। हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की करोड़ों रुपए की तिजारत थी, इसके बावजूद अल्लाह के नबी ने मना नहीं फरमाया, वो अल्लाह के रास्ते में सदका करते थे। हाँ, ये बात अलग थी कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि आलमी नबी है, पूरी दुनिया के लिए क़यामत तक के लिए नबी आने वाले थे, इसलिए अपने आप को ऐसा बनाया, अपनी तबीयत को ऐसा बनाया, अपने माहौल को ऐसा बनाया और अपने आप को ऐसा बनाकर रखा कि आपने अपने आप को गरीब बनाकर पेश किया है, मिस्कीन बनाकर पेश किया है, और फरमाया अगर मुझे ढूंढना चाहते हो तो मिस्कीने में ढूंढो। अल्लाह मैं मिस्कीन जीना चाहता हूँ, अल्लाह मैं चाहता हूँ एक दिन खाऊं और एक दिन तेरा शुक्र अदा करूं, सब्र करूं। ये क्यों? आप जानते थे मेरी उम्मत में गरीब भी आने वाले हैं, मेरे उम्मत में ऐसे भी लोग आने वाले हैं जिनके पास कभी खाने का इंतजाम हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। इस वजह से ताकि गरीबी फख्र से कहे कि मेरे नबी ने भी फाका किया है, मैं भी फाका कर रहा हूँ। ये हमारे नबी ने जिंदगी गुजार कर बताई है। तो मेरे अजीजों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हलाल कमाई का हमको हुक्म दिया है, इसलिए अव्वली मेरा फरीजा है। और प्यारे मोहतरम फरमाते हैं तलबुल हलाली फरीज़तुन बादल फरीदा, फर्ज नमाजों के बाद, फर्ज अहकामात के बाद, फर्ज इबादत के बाद, फर्ज ज़कात के बाद, फर्ज हज के बाद, फर्ज नमाजों के बाद प्यारे मोहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो इंसान को सबसे ज्यादा चीज मुतवज्जह हो जाती है, जो हुक्म सबसे ज्यादा मुतवज्जह हो जाता है, वो है हलाल कमाई। क्या है वो? हलाल कमाई। इबादत के बाद, अल्लाह के हुकूक को अदा करने के बाद, ज़कात को अदा करने के बाद, नमाजों को अदा करने के बाद इंसान की तरफ जो हुक्म मुतवज्जह होता है वो कैसा होता है? हलाल कमाई का होता है। वो हलाल कमाई का होता है, मेहनत का होता है। इसलिए एक नहीं हजारों वाक़यात है। मैं ये कहना चाहता हूँ इस्लाम वो अज़ीमुश्शान दौलत है। इस्लाम ने हमें जो सबसे पहला सबक दिया है वो दिया है पढ़ने लिखने का। इस्लाम ने ये कहा है कि हम पढ़ लिख कर अपने कौम को आगे बढ़ाए, अपने इस्लाम को आगे बढ़ाए, अपने दीन को आगे बढ़ाए, अपने नबी के किरदार को बढ़ाए, अपने नबी के अखलाक को बढ़ाए, अपने नबी की तहजीब को बढ़ाए, अपने नबी के अतवार को बनाए, अपने नबी की तालीमात को आगे बढ़ाए। जहाँ तालीमात के जरिए से इस्लाम ने कहा कि दुनिया के अंदर तुम राज करो, तालीमात में तुम
ایک نمبر پر رہو. ٹھیک اسی طریقے اسلام نے کہا ہے کہ جو بندوں نے تعلیم کو نہیں سیکھا یا جو لوگ ان پڑھ ہے، جو لوگ ہے تو تعلیم کے دلچسپی نہیں رکھتے ہیں، جن کا میلان تعلیم کی طرف نہیں ہے، وہ بندے کاروبار میں آئے، وہ بندے مارکیٹ کے اندر آئے، وہ ہے تو تجارت کے اندر آئے، وہ ہے تو بازاروں کے اندر آئے، وہ حلال کاروبار کرے، وہ لوگوں کے لیے ایسی سہولیات مہیا کرے جس کے ذریعے سے آپ دوسرے لوگوں کا پیٹ بھر سکتے ہیں، دوسرے لوگوں کو کام اپنی سہولت سے دے سکتے ہیں. یہ تعلیمات بھی اسلام نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. یہ نہیں کہ اسلام نے ہمیں علم سے محروم کر دیا، اسلام نے ہمیں راضیات سے محروم کر دیا، دنیا سے محروم کر دیا. یہ نہیں کہ ہمیں اسلام نے انگلش سے محروم کر دیا. ان تمام پڑھائیوں سے اسلام نے ہمیں محروم نہیں کیا ہے، بلکہ اسلام نے تمام چیزوں کی بھی تعلیمات دی ہیں. اور پیارے محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں تو حلال کاروبار کی بھی تعلیم دی ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے شاگردین میں بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھیوں میں بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا. مصافحہ کرنے کے بعد فرمایا، اے سعد کیا بات ہے؟ صحابی سے فرمایا، آپ کے ہاتھ کے اندر میں سختی کو دیکھتا ہوں، کیا بات ہے؟ اس سے پہلے کہ جو آپ نے مصافحہ کیا تھا تو آپ کا ہاتھ ایسا نہیں تھا، اتنا سخت نہیں تھا. ان صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا، اے یا رسول اللہ، میں کھیت کے اندر کام کرتا ہوں، میں کھیت کے اندر دراتی چلاتا ہوں، یا کھیت کے اندر میں کوئی اور چیز چلاتا ہوں، سپر چلاتا ہوں، یا گھوڑا چلاتا ہوں، یا ٹکاس چلاتا ہوں. اس زمانے کا جو اوزار تھا، جو کچھ ہتھیار تھا، اس کی وجہ سے میرے ہاتھوں کے اندر گٹے پڑ گئے ہیں اور سختی آئی ہے. پیارے محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو میرے لوگوں، کیا فرمایا پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے ان کے ہاتھوں کو لیا اور اپنے لب مبارک سے بوسہ دے دیا. بتاؤ کون ہے پوری دنیا کا مسیحا؟ کہاں ہیں ہمارے لیڈر حضرات؟ کہاں ہیں ہمارے اوپر حکومت کرنے والے؟ جب کوئی ہمارے گھر پر آیا، کہ ہمارے کاروبار کے پاس آیا، کہ ہمارے دکھڑے دلوں کے پاس آیا، کہ ہمارے طرف کہیں متوجہ ہوا، وہ کجا ہمارے خاندان کے مالدار حضرات ہمارے پاس نہیں آتے. ہمارا بھائی ہے سکا ہمارے پاس نہیں آتا. آج بڑے بڑے حضرات جن کو لوگوں کو ہم نے بڑا بنایا ہے، جن کو دیکھ کر میں اور آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں، جن کو دیکھ کر میں اور آپ اپنا چہرہ بناتے ہیں، اپنے بال بناتے ہیں، اپنے کپڑے سلواتے ہیں، وہ لوگ ہم کو پوچھنے کو تیار نہیں ہے اور ہم ان کے اوپر مرنے کو تیار ہے. اور یہ پیارے محترم کی زندگی دیکھیے. الغرض میرے دوستو، پیارے محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان صحابی کے ہاتھ کو لیا اور اپنے لب مبارک سے بوسہ دیا اور پیارے محترم نے ایک پیارا جملہ فرمایا، ہذہ ید لا تمسہ النار، ایسے ہاتھ کو کبھی جہنم کا دھواں بھی نہیں چھو سکتا. کیا فرمایا؟ ایسے ہاتھ کو جہنم نہیں چھو سکتی. کون فرما رہا ہے؟ اور آگے چلیے، پیارے محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا. فرمایا کہ تمہارے ہاتھوں میں یہ خشکی کہاں سے آ گئی اور یہ تمہارے ہاتھوں کے سختی کہاں سے آ گئی؟ فرمایا یا رسول اللہ میں کام کرتا ہوں. فرمایا کیا کرتے ہیں؟ میں موچی کا کام کرتا ہوں اور اپنے گھر والوں کی عزت کا لحاظ کرتا ہوں. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت کو ایسا بندہ بہت محبوب ہے، ایسا بندہ بہت پیارا ہے جو ہاتھ کی کمائی کرنے والا ہو. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جو حلال کمائی کماتا ہے، جو حلال کاروبار کرتا ہے، جو حلال کمائی کے واسطے دھوپ اور سردی کو برداشت کرتا ہے اور دور دراز کا سفر کرتا ہے یا محنت اٹھاتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، پریشانی اٹھاتا ہے، پیارے محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اللہ رب العزت سے ایسی حالت میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ سورج سے زیادہ اور چاند سے زیادہ روشن ہو جائے گا. یہ ہے اسلام کی تعلیمات، یہ ہے اسلام کا اصول، یہ ہے اسلام کی منور تعلیمات جو مجھ کو اور آپ کو اس پیغام دے رہی ہیں، یہ سبق دے رہی ہیں کہ میں اور آپ اپنی زندگی کس طرح گزارتے ہیں، مجھ کو اور آپ کو کس طرح زندگی گزارنا ہے. یہ اسلام کی متحر تعلیمات ہے. ایک نے ہزاروں ایسے واقعات ہیں. ہمارے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خود زندگی وہ دیکھیے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں نے خود تجارت کا اہتمام کیا ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے نبوت ملنے سے پہلے بھی لوگوں سے روپیہ لے کر اور لوگوں سے پیسہ لے کر آپ نے لوگوں کی بکریاں کرائے پر چلائی ہیں. پیشے کے اندر کبھی آپ نے آگ کو محسوس نہیں کیا ہے.
صحابہ کرام خود موچی کا کام کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ نبی کی علیہ السلام خود زنا کا کام کرتے تھے. حضرت آدم علیہ نبی کی علیہ السلام خود کھیتی کا کام کرتے تھے. حضرت ابراہیم ادریس علیہ السلام خود درزی کا کام کرتے تھے. حضرت توشیس علیہ السلام کام کرتے تھے. تمام کے تمام انبیاء کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں. حضرت موسیٰ علیہ نبی کی علیہ السلام خود ہے تو مزدوری کرتے تھے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جو کہ حضرت الموت کے رہنے والے تھے. وہ ہے تو لیبر کا کام کر رہے ہیں. لیبر بولتے ہیں نا مٹی گھوننے والے, ریتی کا جو کام کرتا, وہ لیبر کا کام کر رہے ہیں مسجد نبوی کے واسطے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, فرمایا کہ واہ 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 کیا پیارا کام کر رہے ہیں آپ نے ان کی کام کی تعریف فرمائی. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ تم کو اس کام کے اندر اور پختگی عطا فرمائے. ایک صحابی ہے تو ایک آدمی ہے تو مسجد کے باہر مانگنے لگا. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, مانگنا نہیں ہے, بلکہ اللہ کے نبی نے ان کو قرآن کا دستہ دیا اور قرآن منگا کر آپ نے ان کو ٹھوک کر دیا اور فرمایا کہ جاؤ اپنے ہاتھ کا کاروبار کر کے پیسے کماؤ. ہمیں شریعت بھیک مانگنا نہیں سکھاتی, ہمیں شریعت کسی کے سامنے ذلیل اور رسوا کرنا نہیں سکھاتی. میرے عزیزوں بزرگوں دوستوں, اس لیے ہم بارہا آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں کہ اپنے اندر ایک ہے تو ایک اعتماد پیدا کرے, اپنے اندر کاروبار پیدا کرے, اپنے اندر جو بندے تجارت میں ہیں وہ تو پختہ تجارت کرے. اس لیے پیارے محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں التاجر الامین الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی, وہ تجارت کرنے والا جس کے اندر امانت ہو اور صداقت ہو تو وہ کل قیامت کے دن انبیاء اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ انبیاء اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور پیارے محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من غش فلیس منا, جو اپنے مالک کو دھوکہ دے دے گا, جو اپنے کاروبار کے اندر دھوکہ دے دے گا, پیارے محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میرا سچا عاشق نہیں ہو سکتا. اور ایک بار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے کسی کا علاج کیا اور وہ علاج کو جانتا نہیں, مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ میں درزی ہوں, میں ٹیلر ہوں, میرے پاس کپڑا لا کر دے دو, اور مشہور ٹیلر نہیں ہے, ماہر ٹیلر نہیں ہے, کسی کا کپڑا لے لیا اور کپڑا خراب کر دیا. پیارے محترم فرماتے ہیں ایسے بندے کو چاہیے کہ اس کا تاوان بھر کے دے. یہ اسلام کی تعلیمات ہے. پیارے محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جس کے پاس کام کر رہا ہے, کوئی ہنر سیکھ رہا ہے, چاہے درزی کا ہنر ہو, چاہے مستری کا ہنر ہو, چاہے کوئی اور شعبے کا ہنر ہو, پیارے محترم کی خواہش یہ ہے اور اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ اس کے اندر پختگی کو اپنے اندر شامل کیا جائے, اس کے اندر صفائی کا اہتمام کیا جائے, اس کے اندر سلیقہ مند کا اہتمام کیا جائے, اس کے اندر ہے تو اعتماد کا ہنر حاصل کیا جائے, اس کے اندر صفائی کا اہتمام کیا جائے. اور پیارے محترم فرماتے ہیں جو کسی کی خدمت کر رہا ہے, کسی کے پاس نوکر ہے, کسی کے پاس مزدوری کر رہا ہے, پیارے محترم فرماتے ہیں اگر وہ اس کا ٹال مٹول کرے گا اللہ رب العزت ایسے بندوں کی کمائی میں برکت نہیں دے گا. تو میرے عزیزوں بزرگوں دوستوں, کہنے کا محضر آخری بات یہ ہے کہ مجھ کو اور آپ کو, ہم مسلمانوں کو تجارت میں آگے بڑھنا چاہیے اور ایسے بندوں سے خرید و فروخت کرنا چاہیے جو تجارت کے اعتبار سے کمزور ہے, جو معمولی دکان چلاتے ہیں, جو معمولی کاروبار کرتے ہیں, جو گاڑے لگاتے ہیں, ٹھیلے لگاتے ہیں, جو ادھر ادھر اپنے کاروبار کو چلاتے ہیں. اور میں گاڑے والوں سے یہ کہتا ہوں اپنا ایک ٹھیا مضبوط کر لو, اپنی ایک دکان مضبوط کر لو. ہوتا یہ ہے کہ قلم یہ ہے ہمارے پاس, ملا مسجد کے پاس ہمارے بندے گاڑے لگاتے ہیں, ادھر گاڑے لگاتے ہیں, پولیس والا آتا ہے اور مال ترازو اٹھا کر لے کر جاتا ہے, یہ لے کر جاتا ہے, وہ لے کر جاتا ہے, پھر ہمارے بندے ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے بندوں کو کوئی ٹھیا نہیں ہے, کوئی دکانیں نہیں ہے, تو ان کا کاروبار چلتا ہوا بند ہو جاتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں جو قوانین ہیں, جو ضوابطے ہیں, اس کے مطابق ان کاروبار کرنے والے بنے اور ہے تو خرید و فروخت ایسے بندوں سے کرنے والے بنے جو کمزور ہے ان کو آگے بڑھائے. عام طور سے یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ آن لائن خرید و فروخت کر رہے ہیں, کپڑے منگا رہے ہیں, جوتے منگا رہے ہیں. میرے عزیزوں بزرگوں جن لوگوں نے ہمارے بھروسے پہ دکان کھولا ہوا ہے, جن لوگوں نے کپڑوں کی دکان کھولی ہے, جوتوں کے چپل کی دکان کھولی ہے, ان سے خرید و فروخت کرے تاکہ ان لوگوں کا کاروبار چلے, ان کے گھر والوں کا انتظام ہو جائے. اس لیے اسلامی اصول یہ ہے کہ ہم حلال کاروبار کرے, سچی کاروبار کرے. اگر کسی کے پاس ہم خادم ہے, نوکر ہے اور ان کے پاس ہے تو مزدوری کرتے ہیں تو اس کے اندر امانت کا پورا خیال کرے. اور اگر سامنے والے کو کوئی چیز دے رہے ہیں تو بتلا کر دیکھیے اس چیز کے اندر یہ عیب ہے, مثال کے طور پر 100 روپے کی تو میں آپ کو 50 روپے میں دے دوں گا. اور اگر کسی کے پاس کام کر رہے ہیں, مثال کے طور پر سامنے والے نے آرڈر دے دیا کہ آپ ہے تو فلاں تاریخ کو سامان لا کر دے دیجیے,
تو اس لا کر دینے کے بعد اس کے اندر امانت کا پورا خیال رکھے، جو چیز اور جو مٹیریل کہنے کا اور ماں نے جو حکم دیا ہے کہ فلاں فلاں چیز لگائیے وہی لگا کر دے، انشاءاللہ تعالی میری اور آپ کی دنیا بھی آباد ہوگی اور آخرت بھی آباد ہوگی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اسلامی اصول کے مطابق اپنی تجارت کو اور کاروبار کو آگے بڑھانے کی اور خوب ترقی کرنے کی اور خوب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ فضل کمانے کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی اللہ کریم مجھ کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔